السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے پاکستان یو ایس ریلیشنس کے بارے میں. پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ موسٹلی کوئی فرینڈ شپ پہ بیس نہیں ہوتے. موسٹلی جو ان کے ریلیشن شپ ہے وہ جیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اگر پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کی ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری میں کیا ہے. شروع میں جب پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی نا تو دنیا میں نا 3 بلاکس تھے. ٹھیک ہے. 3 بلاکس اس طرح کے, ایک تو یو ایس کا تھا, ایک رشیا اور ایک نیوٹرل کنٹریز تھی. جو یو ایس تھا نا وہ کیپٹلسٹ تھے جو یو ایس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اور جو رشیا کے ساتھ تھے وہ کمیونسٹ تھے, اور جو دونوں کی سائڈ نہیں لیتے تھے وہ نیوٹرل تھے. اب جب پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی 1947 میں تو یو ایس کی کوشش تھی اس کے ساتھ الائن کر جائیں, رشیا کی تھی اس کے ساتھ الائن کر جائیں. تو اب دونوں نے کیا سٹانس لیا, انڈیا اور پاکستان ہے. انڈیا نے کہا کہ ہم رہیں گے نیوٹرل. انڈیا نیوٹرل رہا. پاکستان نے کیا کیا, رشیا نے نا سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کو, یو ایس نے نہرو کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ ہمارے پاس آ جائے 1949 میں, ہماری سائڈ لے لے, لیکن اس نے وہ نیوٹرل رہا. تو پھر رشیا نے کہا کہ ہم جو ہے نا پاکستان کو انوائٹ کرتے ہیں. پاکستان کو رشیا نے انوائٹ کیا تو یو ایس نے بھی پاکستان کو انوائٹ کیا. ٹھیک ہے. اس میں اب یہ کیا ہوا کہ پاکستان نے کیا کیا, پاکستان نے یو ایس کے ساتھ سائڈ کر لیا. ٹھیک ہے. 1950 میں لیاقت خان نے وزٹ کیا اور انہوں نے جو ہے نا اس کے ساتھ سائڈ کر لیا. اس کے بعد 1961 میں ایوب نے بھی وزٹ کیا تو انہوں نے اپنی سائڈ چوز کر لی. اب پاکستان کو صرف یو ایس سے فائدہ تھا کہ انڈیا رشیا اور یو ایس دونوں سے فائدہ لے رہا تھا. اب یہ ہوا کہ جب ہوا ہے انڈیپینڈنس کے بعد, اب اس طرح ان کے ریلیشن کس طرح شروع ہوئے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ 1954-55 میں سیٹو سینٹو آئے ہیں تو یو ایس کے ساتھ پاکستان ان بلاکس میں ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے بھی جو ہے یو ایس کی تھی. اس کے علاوہ 516 فائٹر پلینس جو ہے وہ پرووائڈ کیے یو ایس نے پاکستان کو. آرمس, نارکوٹکس, ان سبھی چیزوں کی ایڈ تھی. اگر ہم ان کا ریلیشن شپ کی ہسٹری دیکھیں تو 1954 سے 65 تک اگر جو ان کے کنورجن کے ریلیشن شپ تھے وہ یہ تھے کہ کنورجنس اور ڈیورجنس اس طرح آپ کہہ لیں کہ کہاں یہ دونوں اکٹھے تھے. ٹھیک ہے. اور کہاں یہ دونوں جو ہے نا الگ تھے. ٹھیک ہے. کہاں ان کے ریلیشن ڈیورج کیے. کنورجنس میں ہم دیکھ لیں کہ اسٹارٹ سے جو ہے نا سیٹو اور سینٹو میں کنورج کیے ان کا ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. پھر 1979 سے 1989 تک آرمز اور نارکوٹکس کی ایڈ آئی پاکستان کو. پھر 2001 سے 2011 تک مشرف کا ایرا تھا, تب بھی بہت زیادہ ایڈ آئی. ٹھیک ہے. ڈیورج کہاں ہوئے کہ 1965 اور 1979 میں کیا ہوا کہ 1965 کی وار کے بعد آرمز کے امبارگوز لگا دیے یو ایس نے, تو 1971 تک رہے وہ. ٹھیک ہے. یہاں ان کے ریلیشن شپ ڈیورج کیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 1990 سے 2001 تک جو ہے ایڈ انہوں نے سسپینڈ کر دی تھی. اس کے علاوہ جو ہے ڈرون اٹیک ہوا 2011 سے 2018 کے درمیان, تب ان کے ریلیشن شپ خراب ہوئے. تو پھر کیا ہے کہ ہم ان کے ریلیشن شپ کو اس طرح بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہاں ان کے کنورج کیے اور کہاں ان کے ڈائیورج کیے. کنورجنس پھر جیسے ہم نے بات کر لی کہ سیٹو سینٹو ایڈس پلینز وہ ملتے تھے انہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سوویت نے جب انویژن کی, ٹھیک ہے, سوویت کی انویژن اور 9/11 یہ وہ ٹائم تھا جب یو ایس کو پاکستان کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور پاکستان یو ایس کی سائڈ لی, سوویت کے خلاف گیا. ٹھیک ہے. 9/11 میں بھی جو ہے نا اس نے ان کے ساتھ جو ہے مل کے کام کیا. ٹھیک ہے. ان کو اپنے وہ پرووائڈ کیے. سلالہ چیک پوسٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ بہت سارے پاکستانیوں کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کیا ہوا, یہ جب یہ دونوں ختم ہوئے تو پھر ان کا مطلب ختم, انہوں نے پھر پاکستان کو چھوڑ دیا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جہاں پہ وہ کنورٹ کیے تھے دوبارہ. ٹھیک ہے. جہاں ان کا ریلیشن شپ بہت زیادہ ایڈ بھی ہے, پاکستان کو فائدہ ہوا, ان کو بھی فائدہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان کی جو ہے اسپیس یوز کر لی. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے نا ان کے ریلیشن شپ ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم آگے دیکھیں تو یو ایس کے ڈرون اٹیک ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان میں نقصان ہوا. اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس کے فارن منسٹر نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اب جو ہے ہم نہیں دیں گے یو ایس کو اپنی اسپیس کے وہ اٹیک کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب افغانستان سے یو ایس واپس گیا تو اس نے اس کا بلیم بھی پاکستان پہ ڈال دیا. اس نے کہا پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے, پاکستان طالبان کو سیف ہیون پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ سوویت میں 9/11 میں جہاں سے اس کا ساتھ دیا تو وہاں پہ جب وہ ان کی وہ ڈیفیٹ ہوئی, وہاں سے وہ چھوڑ گیا افغانستان, تو اس کا بلیم پاکستان پہ ڈال دیا. اس کے علاوہ کہاں ان کے ڈیورس کہتے ہیں کہ یو ایس انڈیا کا زیادہ لایا ہے. ٹھیک ہے. یو ایس انڈیا کے ساتھ بڑی پارٹنرشپ کرتا ہے, بڑی اچھی ٹریڈ جاری ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے پاکستان پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سی
سی پیک یہ ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اب یو ایس کو اتنا پسند نہیں ہے کہ چائنا کی طرف زیادہ ڈائیورج کیا ہوا ہے پاکستان, ٹھیک ہے, اس کی طرف زیادہ ہے اس کا, تو ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے. تو اب ہم اگر پاکستان یو ایس کے ریلیشن شپ کا ہمیں آتا ہے تو ہم جو ہے ہم اس کے 2 ہیڈنگس بنا سکتے ہیں. پہلے ہم لکھیں گے کہ کہاں ان کے ریلیشن شپ کنورج کیے, یعنی جہاں ان کی بنتی تھی, اور کہاں ڈائیورج کی. تو کنورج میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ایڈ ملتی ہے, ٹھیک ہے, سیڈو سینٹو میں ہم ان کے ساتھ تھے, ہم نے سوویت انویژن میں ان کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے, 9/11 وار اینڈ ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے, وہاں پاکستان کو اس سے ملا. مشرف ایرا میں آئے, ہمیں نارکوٹکس وغیرہ کی ایڈ آئی, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ لیکن ڈائیورج اگر ہم کریں, اس کے علاوہ کارگل وار میں جب 1999 میں کارگل وار ہوئی تو یو ایس اندر آیا, اس نے وہ وار رکوائی, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں میں ہمارا ریلیشن شپ کنورج کیے. اور اگر ہم ڈائیورجنس کی بات کریں کہ کہاں ہمارے خراب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈائیورجنس میں ہماری یہ ہے کہ ہم پہ جو ہے 1965 کے بعد عام سے بارکوس لگا دیے انہوں نے, ٹھیک ہے, وہاں ڈائیورج کیے. اس کے علاوہ یہ کہ سی پیک کی وجہ سے وہ اس کو ہم پہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کیوں اس سائڈ پہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس نے ہم پہ ایڈ بھی سسپینڈ کی ہوئی ہے. ہمیں جو ہے اس کا ڈیفیٹ کا افغانستان میں اس کا ذمہ دار وہ پاکستان کو ٹھہراتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان میں, ٹھیک ہے, یو ایس کانگریس نے سینکشنز لگائی, ٹھیک ہے, کہ جو طالبان گورنمنٹ کے ساتھ اسٹینڈ ہو گیا کچھ, وہ ایک طرح کی انہوں نے اسلام آباد کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, سینکشنز کا اس طرح کیا ہوا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے ایسے انسیڈنٹس تھے جیسے آپریشن ایپٹیوڈ اسپیئر ہے, ٹھیک ہے, اسامہ بن لادن وہاں پہ بھی انہوں نے پاکستان کی اس کو ہوا. سلالہ چیک پوسٹ کا انسیڈنٹ جہاں پہ ہمارے پاکستانی مرے, وہاں پہ جو ہے ہمارے ریلیشن ڈائیورج کی. تو یہ کچھ, اور اس کے علاوہ انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, وہ کوارڈ کا بھی حصہ ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے ریلیشن شپ یہاں ان چیزوں پہ ڈائیورج کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو ریلیشن شپ آتے ہیں تو ہم ہیڈنگ اس طرح ڈالیں گے کنورجنس کی, اور دوسری سائڈ پہ ہم اس کے بعد لگائیں گے ہم ڈائیورجنس کی, ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوگا کہ ہم بتا سکتے ہیں کہاں ہمارے ملتے ہیں اور کہاں ہمارے نہیں ملتے ہیں ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے پاکستان یو ایس کے ریلیشن شپ جو ہے نا سم اپ کر کے ہم اس طرح اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کوٹیشنز لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کرسٹوفر جیفر لورڈ نے کہا تھا کہ پاکستان یو ایس کا ریلیشن شپ جو ہے نا کلائنٹلسٹک ہے, جو کہ انسٹرومنٹل ایکسچینج پہ ہے, آئیڈیالوجیکل افینٹی پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے آپ کوٹیشنز اندر ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ میپ ڈرا کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سی پیک کے ساتھ اور کیسے اس طرح چائنا کی فریڈم آف نیویگیشن کی پالیسی ہے لیکن امریکہ کے فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کی ہے, ٹھیک ہے. یہاں جو ہے پاکستان کا فیوچر کیا ہے ان کے ریلیشن شپ کا, فیوچر یہی ہے کہ ہماری جو ہے نا امپورٹ بہت زیادہ ہے یو ایس سے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارا کنورٹ کرتا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ وہیں پہ ہے, تو جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ, تو وہ جو ہے اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہے. تو ہم یہ ہے کہ ہم نیوٹرل اپروچ رکھیں چائنا یو ایس اے کے ساتھ, سائڈس نہ لیں, اور جو ہے ہم اپنی امپورٹ جاری رکھیں. ایڈ ہمیں وہاں سے ملتی ہے تو ہم جو ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان پہ, ٹھیک ہے. ایک تو ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور ہم ایک نیوٹرل ریلیشن شپ دونوں کے درمیان رکھیں, نہ ہم ایک کی سائڈ لیں نہ دوسری کی سائڈ لیں, ٹھیک ہے. اور ڈپلومیٹکلی جو ہے اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹریڈ امپروو کریں ہم آپس میں, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ ہم اکنامک سسٹینیبلٹی ہماری آئے تاکہ ایڈ پہ ڈپینڈنس کم ہو اور ریلیشن شپ ویسے اسٹرانگ کیے جائے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے ہم ان کو نا ہم ہسٹری میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح, پھر کنورجنس اور ڈیورجنس, اور پھر ہم ان کا فیوچر لکھ سکتے ہیں کہ کیا فیوچر ہے ان کا, تو ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں ہمارے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو اس طرح جو ہے نا پاک یو ایس ریلیشن شپ کو سم کر سکتے ہیں.